شان حبیب ہے، جو نبی کہیں وہ خدا کرے، یہ عجیب شان حبیب ہے۔ ہو قضا کا تیر بھی بے اثر، جو کما سے ان کے چلا نہیں۔ ہو قضا کا تیر بھی بے اثر، جو کما سے ان کے چلا نہیں۔ جو ادب کی حد سے گزر گیا، نہیں دین اس کے نصیب میں۔ جو ادب کی حد سے گزر گیا، نہیں دین اس کے نصیب میں۔ یہ وہ فضل خاص کریم ہے، کسی بے ادب کو ملا نہیں۔ یہ وہ فضل خاص کریم ہے، کسی بے ادب کو ملا نہیں۔ یہ کرم آج کل کے حالات کے تناظر میں، یہ کرم حضور ہے آپ کا کہ گزر رہی ہے یہ زندگی۔ یہ کرم حضور ہے آپ کا کہ گزر رہی ہے یہ زندگی۔ ذرا غم زدوں پہ نظر رہے، کوئی غم بھی ہم سے جدا نہیں۔ ذرا غم زدوں پہ نظر رہے، کوئی غم بھی ہم سے جدا نہیں۔ یہ ہلال کشتے عشق ہے، یہ قتیل ہجر و فراق ہے۔ یہ ہلال کشتے عشق ہے، یہ قتیل ہجر و فراق ہے۔ وہ طبیب وہ حبیب اس کے طبیب ہیں، کہیں اور اس کی شفا نہیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ ہمیں خوشی ہے کہ جامعہ عارفیہ سید سرامہ سے، جہاں میں حاضری دے چکا ہوں، حضرت مولانا علامہ کتاب الدین صاحب وہاں کے معروف استاد تشریف لائے ہیں۔ یہ خانقاہی کشش ہے جو مولانا ادھر آ رہے ہیں۔ خانقاہی کشش ایک ایسی ہوتی ہے جو ذرا صوفیوں سے اور خانقاہوں سے لگاؤ جب پیدا ہو جاتا ہے تو دل ایک دوسرے کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ اور یہ صوفیاء اور اہل تصوف، ان کے ہاں کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، کوئی اشتہار نہیں ہے۔ وہ کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کیا ہیں۔ وہ کسی کو یہ جتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں مانو۔ وہ کتاب و سنت کا چلتا پھرتا باعمل زندہ اشتہار خود ہوا کرتے ہیں۔ وہ خود ان کو دیکھ کر کے یہ سمجھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ سادگی سے زندگی گزارنے والا، یہ چٹائی پر بیٹھنے والا، یہ زمین پر چلنے والا، اللہ کا نام لینے والا اور اللہ کے لیے لوگوں کو تعلیم دینے والا کتاب و سنت کی، اس کے اندر کچھ خوبیاں تو ہیں یقیناً۔ خوبیاں خود اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اسے ارباب تصوف کے ہاں بس ان کا تعلق براہ راست اللہ و رسول سے ہوتا ہے۔ براہ راست سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کہیں مرید نہیں ہوا کرتے ہیں۔ مرید ہونے کے لیے تو بلا واسطہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی وہ توبہ کرے گا ان کے دست مبارک پر، تو مشائخ طریقت کے ہاتھ بیچ میں ہوں گے۔ وہ اللہ اور رسول سے ہی ان کا تعلق ہے۔ نہ کسی کی مدح سے خوش ہوتے ہیں اور نہ کسی کی قدح سے تکلیف ہوتی ہے، انہیں ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی ان کی تعریف کرے تو، کوئی ان کو برا بھلا کہے تو، بات دونوں برابر ہے۔ حضرت بایزید بستامی کو ایک شخص نے جھوٹا کہا، سننے کے بعد انہوں نے فرمایا، تم نے میری وہ صفت لوگوں کو یاد دلا دی جو لوگ بھول گئے تھے۔ جو لوگ بھول گئے تھے کہ میرے اندر کیا چیز ہے، ان کو ریاکار کہا، اس کو بھی تسلیم کر لیا انہوں نے۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رفع اللہ درجاتہ،
ذرا جاتے ہی وہ ان کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا اور وہ راستہ چل رہے تھے. چلتے چلتے جب امام صاحب اپنے دروازے کی چوکھٹ پر پہنچے تو مڑ کر کے اس شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ میں اب اپنے گھر کے اندر جا رہا ہوں, کچھ اور بھی کہنا ہو تو کہہ لو. پھلواری شریف کے ذکر میں بہت ساری باتیں آپ سنتے رہے, مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب, کسی کو انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مانو ان کو یا مانو. جو اللہ کے نام پر حجرے میں بیٹھ گیا ہے سب طرف سے بند ہو کر کے, اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ زید اس کو گالیاں دیتا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عمر اس کی تکفیر کرتا ہے, اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ایک خلقت آ کر کے اس کے ہاتھ چومتی ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ اپنے کو اپنا معاملہ اللہ سے درست رکھنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. بند ہو کر کے ایک حجرے میں نکلتا ہے, حجرے سے قبرستان تک جاتا ہے, حجرے سے نکلتا ہے مسجد میں آتا ہے, اور نمازوں سے فارغ ہو کے پھر حجرے میں بند ہوتا ہے. حجرے میں رہ کر کے, بند ہو کر کے, اور لوگوں کی بری باتیں بھی سن کر کے, لوگوں کی بددعائیں بھی سن کر کے, لوگوں کی گالیاں بھی سن کر کے اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑتی ہے, اس لیے کہ اس کا معاملہ اللہ سے ہے. حضرت تاج العارفین نے اپنے جانشینوں کو پابند کر دیا کہ بیٹھ کر کے اپنی جگہ پر رہو اور دیکھو کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیت ہے, کون تمہارے پاس آتا ہے. جو تمہارے پاس خود آ رہا ہے وہ آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہوگا, وہ آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہوگا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کرو گے, آخرت میں بہتری نہیں پاؤ گے اس سے. جو تمہارے پاس خود آ رہا ہے, جو تمہارے بغیر بلائے ہوئے آ رہا ہے, تمہارا ذکر سن کر کے آ رہا ہے, اور تمہیں کہیں دیکھا ہوگا تمہارے پاس آ رہا ہے, تو تم صحیح معنوں میں تصوف کی, طریقت کی اور حقیقت کی شمع فروزاں ہو, اس لیے کہ تمہارے پاس آ رہے ہیں. حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب جو بچگانہ حرکتیں ہوا کرتی ہیں, وہاں نہ جاؤ, ان کے یہاں مت جاؤ, وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, یہ ایک بچگانہ حرکتیں ہیں, طفلانہ حرکت ہے. عہد رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرکین نے ایک فیصلہ کیا کہ کیسے لوگوں کو روکا جائے کہ کوئی رسول اللہ کی بات نہ سنے. جو آتا ہے اس کے سامنے یہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ لوگ ان کی بات ہی نہ سنیں, ان کے قریب نہ جائیں. چنانچہ ایک صحابی کا بیان ہے, اور ان لوگوں کو کہا جائے کہ یہ سحر ہے, جادو ہے ان کے پاس. قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی ہے سورہ مدثر میں, جب مشرکین نے یہ تجویز رکھی کہ کہا جائے ان ہوا الا سحر یؤثر. ایک مشرک کھڑا ہوا, کچھ ٹہلا وہ, ثم ادبر واستقبل. قرآن نے اس کی تصویر کشی کی ہے, ثم فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. ہلاکت ہو اس کے لیے کہ کیسا اندازہ لگائے اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر, یہ جو ہے محمد کے پاس یہ جادو ہے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ قریب جانے سے تھوڑا گھبرانے لگے. مگر جن کی قسمت میں اسلام لکھا ہوا تھا, جن کے قسمت میں ایمان لکھا ہوا تھا, وہ تقدیر کے تیر جب چلتے تھے تو کوئی بچتا نہیں تھا. ہوا یہ, ایک صحابی جنہوں نے بعد میں جو ایمان لائے, وہ جب آتے تھے مکہ آئے تو ان کو یہ سب بتایا مشرکین نے, تو کانوں میں روئی ٹھونس کر کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے اپنی جگہ پر. آئیے, کان میں ان کے روئی تھی کہ ان کی باتیں نہیں سنیں گے جو نئے پیغمبر ہیں. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے, ہم سمجھدار آدمی ہیں, پڑھے لکھے ہیں,
کسی کی کوئی بات اچھی ہوگی تو مانیں گے، کسی کی بات خراب ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ یہ کان میں روئی ڈال کر کے بیٹھنے کی کیا تک ہے؟ یہ تو بالکل احمقانہ حرکت ہے۔ اور یہ خیال آیا اور کانوں سے ان کے روئی نکل گئی۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے دو چار باتیں کی اور آیات الہی سنائی ان کو، اور کانوں سے روئی نکلنے کی دیر تھی کہ ایمان ان کے دل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہی صورتحال یہاں پر ہے۔ زید کو منع کیا لوگوں نے وہاں نہ جانا، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، اور زید ایک دن پہنچ گیا۔ زید ایک دن پہنچ گیا، پہنچ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ سب جھوٹ بولتے تھے، یہاں تو سارا معاملہ درست ہے، یہاں تو سارا معاملہ درست ہے۔ تو آپ کسے روکیں گے اور کسے منع کریں گے؟ یہ ایک طفلانہ حرکت ہے، اور منع کرنا اور روکنا کسی کو کسی کے پاس جانے سے دو وجہ سے ہوتا ہے۔ دو وجہ سے اس میں دو وجہ پائی جاتی ہے۔ یا تو اس کو تحاسد ہو، اس شخص سے حسد کرتا ہو اس سے، یا وہ ایسا دکاندار ہو جس کے پاس اچھا مال نہیں ہو، اس لیے وہ روک رہا ہے کہ وہاں جائے گا تو وہاں کا خریدار بن جائے گا، ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنا خریدار بنا کے رکھیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ادھر جانے سے روکا جائے، ادھر لانے کی کوشش کی جائے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خام مال لے کے بیٹھے رہیے اور پروپیگنڈا کرتے رہیے۔ اصلی مال جو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کا فیصلہ قبول ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر ندا کر دو کہ اللہ اس بندے سے، اور اللہ کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اے اہل ارض تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ فوزع القبول علی الارض، وزع قبولہ القبول علی الارض، زمین میں قبولیت اس کے رکھ دیا، پھر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بن کر کے اس دنیا میں آ کر کے رحمت پھیلائی۔ ایسی رحمت، ایسی شفقت کہ ایک بار آپ کی خدمت میں ایک شخص کو حاضری کی اجازت لینی تھی، لی گئی کہ فلاں شخص آپ سے ملنے کے لیے آ رہا، ملنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے ام المومنین سے فرمایا قوم کا سب سے برا آدمی آ رہا ہے، قوم کا سب سے برا آدمی آ رہا ہے۔ پھر وہ شخص، وہ صاحب آئے، آپ ان سے اچھے سے ملے، اخلاق سے ملے۔ جب وہ چلے گئے تو ام المومنین نے پوچھا، پردے سے پھر باہر آئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ قوم کا سب سے برا آدمی ہے، اور آپ اس سے خندہ پیشانی سے ملے، اچھے طریقے سے بات کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس کے سامنے اس کو برا بھلا کہتا؟ کیا میں اس کے منہ پر اس کو برا بھلا کہتا؟ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کسی کو سخت کلامی کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ جو کسی کے سامنے منہ کو اس کو برا کہتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خراب لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ اچھا برتاؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کسی کو اچھا بنانا ہے۔ کسی بدماش کو اس کی بدماشیوں کا ذکر بار بار اس کے سامنے کیا جائے تو اس کے جذبات میں اور شدت پیدا ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیے تو وہ نرم ہوگا، اور امید ہے کہ وہ اپنی تمام خباثتوں کو چھوڑ دے گا۔ یہ اہل تصوف کا طریقہ رہا ہے ہندوستان میں۔ یاد رکھیے گا، برا نہ مانے، علماء سے مخاطب نہیں ہے، ایک عام بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں اگر فقط مولوی ہوتے تو کبھی دین نہیں پھیلتا۔ اگر ہندوستان میں خواجہ صاحب فتویٰ لے کر کے تشریف لاتے اور کوئی دارالافتاء قائم کر دیتے تو کبھی دین نہیں پھیلتا، لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔
خواجہ صاحب نے ہندوستان میں آ کر کے دارالفتاء نہیں قائم کیا بلکہ ایک دارالمحبت قائم کر دیا، ایک خانقاہ بنا دی، سب کو آنے کی اجازت دے دی، سب کو گلے سے لگانے کو تیار ہو گئے۔ ہم پر الزام کہ دشمن بھی گلے سے، دوست بھی گلے سے، دشمن بھی گلے سے، دوست بھی گلے سے، یہ کیسا دین آپ کا ہے؟ میں عرض کروں جمہور کہتے ہیں، علماء جمہور کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان پر نہیں انتقال ہوا، ان کا جمہور کہتے ہیں، انفرادی اقوال ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، جمہور کہتے ہیں کہ کفر پر ان کا انتقال ہوا، احادیث صحیحہ کی بنیاد پر، باقی معاملہ آخرت میں کھلے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے انتقال کے بعد اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں تو ایران کا بادشاہ مجوسی، روم کا بادشاہ عیسائی، ان لوگوں کو خط لکھتے ہیں، حبشہ کا بادشاہ تو بعد میں مسلمان ہوا، جب ان بادشاہوں کے نام خط لکھتے ہیں تو علماء سے پوچھئے کہ تخاطب کیا ہے رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہوں سے۔ من محمد رسول اللہ الى کسرا عظیم فارس، بولے عظیم، الى کسرا ملک فارس، یہ بھی ہو سکتا تھا، الہ کسرا ملک فارس بھی چل سکتا تھا، الہ کسرا عظیم فارس، من محمد رسول اللہ الہ الروم الہ قیصر عظیم الروم۔ آپ حدیث میں اٹھا کے دیکھیے، سب کے ساتھ کفار کے ساتھ عظیم کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ اخلاقیات تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو چھوڑ دیا ہے ہمارے علماء نے اور ہمارے مشائخ نے، یہ اخلاقیات تھیں کہ لوگوں کی عزت ان کے مقام مرتبے کے اعتبار سے کی جائے، لیکن جب کوئی میدان جنگ میں ہی آ جائے تو اس کے خلاف تلوار اٹھے گی، اور اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اس کے لیے قتل ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، توہین رسالت کفر ہے بلا اختلاف، سب کے نزدیک، ہر شخص کے نزدیک، علماء امت اسلامیہ جمہور کے نزدیک توہین رسول کفر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ جب آپ کسی توہین رسالت کفر ہے، اس کی سزا قتل ہے، تو اس کو سزا دینے سے کے وقت یہ جاننا ضروری ہے، بالیقین، علم یقینی کے اعتبار سے جاننا ضروری ہے کہ اس نے کفر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ہم اپنے کانوں سے سن لیں، ہم اپنے کانوں سے سن لیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس کو توہین کرتے ہوئے، تو ہم ساری زندگی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ہم ساری زندگی اس سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ لیکن دوسری طرف حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ ہیں، میں علماء کو ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، باتیں میں نہیں کروں گا اس پر، میں اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بڑے دارالعلوم کے فاضل سے، ابنائے قدیم اولڈ بوائز میں ہیں وہ، ان سے میں نے ایک سوال کیا، یہ بتائیے کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے بیچ میں پھنس جائے، جان جانے کا خطرہ ہو اس کو، اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں میاں ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمیں میاں کہتے ہیں نا، میں میاں ہوں مجھے چھوڑ دو، تو کیا آپ اس کو مسلمان جانیں گے؟ بولے ہرگز نہیں، کسی قیمت پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بات ٹھیک ہے، آگے آئیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت خالد ابن ولید کو ایک جنگ میں روانہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا مشرکین سے کہ سامنے پہلے اسلام پیش کرنا، اس کے بعد جنگ کرنا، اگر اسلام قبول نہ کریں تو جب اسلام پیش کرنا کیا انہوں نے، تو کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا سبعنا سبعنا۔ سبعنا کا معنی جانے آپ؟ سبعنا کا معنی جانا آپ نے؟
مسلمانوں کو مشرکین طنز کرتے تھے تو سابئی کہتے تھے، سابئی کہتے تھے طنز سے. انہوں نے کہا سبعنا سبعنا، ہم سابئی ہو گئے. حضرت خالد نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم لوگ بھی قتل کر دو اس کو. اپنے اپنے قیدیوں کو کسی نے قتل نہیں کیا. معاملہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا. آپ نے حضرت خالد کے سامنے فرمایا اے اللہ، جو خالد نے کیا میں اس سے بری ہوں. میں نے ان عالم دین سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ سبعنا کا اعتبار کر رہے ہیں اور آپ کلمہ شہادت کا بھی اعتبار نہیں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعنا کہنے کا اعتبار کر رہے ہیں اور آپ کلمہ شہادت کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں، ایمان مفصل کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کیسا دین ہے؟ یہ دین نامی ہے جس کا تعلق دل زبان سے ہے. دل تو اللہ دیکھنے والا ہے، زبان سے اس کا تعلق ہے. زبان حرکت کرتی ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے بندے کی اللہ کے اوپر. بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو اللہ کے ہاں اس کی حجت پوری ہو گئی. اور جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، پوری زندگی اسلام کے مطابق عمل کرتا رہے، اللہ کے ہاں اس کی حجت پوری نہیں ہوگی. آپ دیکھیے حضرت ابو طالب سے بڑھ کر کے کوئی اسلام اور شارع علیہ السلام کا حامی اور ان کا پشتپناہ تھا؟ پوری زندگی گزاری انہوں نے، پوری زندگی گزاری. لیکن صحیح احادیث کے مقابلے میں وہ وقت پر جو آپ نے کلمہ پڑھانا چاہا تو کلمہ انہوں نے زبان سے ادا نہیں کیا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. دل میں ان کے ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ایمان کو قبول کر لے. لیکن دنیا میں قبولیت ایمان کے لیے ان ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے. ان ہونٹوں سے جو بات نکلتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو معاملہ اس کا درست ہو گیا. جب تک حضرت ابو طالب کی تدفین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شریک ہوئے. صدمہ تو تھا آپ کو. حضرت علی، بخاری کی روایت ہے، حضرت علی نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ان عمک الضال قد ماتا، آپ کی گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا فبارہ، چھپا دو جا کر کے. تدفین میں آپ شریک نہیں ہوئے صرف اس لیے کہ جو قانون الہی ہے کہ زبان سے ادا ہونا چاہیے وہ قانون پورا نہیں ہوا اس دنیا میں. معلوم ہوا کہ زبان کی شریعت نے بڑی اہمیت رکھی ہے اور اسی لیے تو آج کل اسی زبان کے مسئلے میں 3 طلاق کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. جو مسلمان غصے میں بول دیا کرتا ہے 3 بار اور 6 بار اور 12 مرتبہ طلاق کے الفاظ، تو وہ اسی زبان سے اس کا تعلق ہے. زبان سے بات نکلی پرائی ہو گئی. سمجھا؟ مثل مشہور ہے کہ زبان سے بات نکلی پرائی ہو گئی، آپ کی نہیں رہی. اب آپ نے کچھ کہہ دیا کسی کو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے صحیح معنوں میں جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں. ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نزدیک سے اس کو من لسانہ ویدہ، لسان پہلے ذکر کیا گیا کہ زبان سے تکلیف دور سے بھی پہنچا کرتی ہے. بہرحال یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور حدیث میں ہے کہ آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اس وقت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی. تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے اور کوئی ملک باقی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی مولانا کہہ رہے تھے موبائل کے بارے میں. موبائل سے آپ کو دنیا جہان کی خبر ملتی رہتی ہے. کوئی خبر جو آج میڈیا میں آتی ہے موبائل پہ آ جاتی ہے نیٹ کے ذریعے. تو سارے لوگوں کو معلوم ہے کہاں کیا ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟
وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی زبان سے نکلنے والا کلمہ وہی آپ کا جرم ہے دشمنوں کی نظر میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج آپ اس کلمے کا انکار کر دیں، دشمن آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے. دشمن آپ کو اپنے سر پہ بٹھا لیں گے. آپ کلمے کا انکار کر دیجئے. آپ جب تک کلمہ پڑھتے رہیں گے، آپ کسی مسلک کے ہوں، آپ ہاتھ باندھا کریں نماز میں، چھوڑ دیا کریں نماز میں، بار بار اٹھائے ہاتھ، زور سے آمین کہیں، آپ کسی طرح سے بھی نماز پڑھتے رہے ہوں، آپ کا کوئی بھی مسلک ہو، آپ میلاد پڑھتے ہوں، آپ سلام میں کھڑے ہوتے ہوں نہ کھڑے ہوتے ہوں، آپ کسی کو کافر گردانتے ہوں، کوئی آپ کو مشرک گردان رہا ہے، کوئی آپ کو بدعتی کہہ رہا ہے، ان کسی باتوں سے یہود و نصارہ کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہود و نصارہ کو مطلب صرف آپ کے اس کلمے سے ہے جو آپ کی زبان ادا کرتی ہے، آپ کا مؤذن ادا کرتا ہے، آپ کا امام ادا کرتا ہے. وہ زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے اسی سے ان کو اختلاف ہے. انہیں کیا پتا کون کہے کو لڑ رہا ہے؟ انہیں کیا معلوم بھی ہوگا تو ان کو کیا مطلب. تم آمین زور سے کہو یا آہستہ سے کہو، آپس میں تم لڑتے رہو، لیکن تم ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں، یہی تمہارا جرم ہے. مشرکین یہود و نصارہ کے بیچ میں یہی جرم ہے اصل میں. اور مسلمان تمام اسی وجہ سے خار ہو رہے ہیں. خار ہونے کی وجہ بے عملی بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان بدعمل ہیں. دوسری قومیں ہم سے زیادہ، دوسری قوموں کا مذہبی طبقہ 99% کرپٹ ہے، اخلاقی اعتبار سے برا ہے، بالکل ہر اعتبار سے. لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دائرے میں داخل ہونے کا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہماری مساجد ہیں، یہی اصل مسئلہ ہے. تو کیا جس مسئلے کی وجہ سے ہم تمام دلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس مسئلے کو ہم کیوں نہیں اپنے سر پر رکھ لیں؟ اس مسئلے کو کیوں نہیں ہم اپنی زندگی میں اتار لیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کیوں نہ لگ جائیں؟ اسی وجہ سے تو مارے جاتے ہیں. مارے جائیں تو اچھا ہے کہ شراب پیتے ہوئے نہ مارے جائیں، جوا کھیلتے ہوئے نہ مارے جائیں، برائی کرتے ہوئے نہ مارے جائیں، نماز پڑھتے ہوئے مارے جائیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے مارے جائیں. دنیا بھی بھلی، آخرت بھی بھلا. یہ صوفیاء کرام، ایک صوفی کا یہاں عرس ہے. وہ صوفی باصفا جن کا نام آپ نے سنا، حضرت مولانا سید شاہ محمد بدر الدین قادری فلواری قدس اللہ سرہ العزیز. حضرت والا کی بہت سی تحریریں ہیں، آپ کے جوابات ہیں. بڑے بڑے مسائل لوگ سوال کرتے تھے اور حضرت آسان صورت میں جواب دیا کرتے. حضرت کے مضامین کیا کیا جو ہیں جو آپ کے ملفوظ اس میں مکتوبات میں موجود ہیں، ایک کچھ میں آپ کو بتا دوں. ایک سوال آیا کہ تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی کہنے کے وقت نمازی کو کیا تصور کرنا چاہیے؟ حضرت نے ایک طویل جواب تحریر فرمایا. وہ بھی سن لیں جو ہمیں کچھ اور سمجھتے ہیں، وہ بھی سن لیں جو ہمیں درست سمجھتے ہیں، اور وہ بھی سن لیں جو ہمیں کچھ اور سمجھا کرتے ہیں اور کچھ اور بنانے کی فکر میں رہتے ہیں. حضرت نے جواب میں لکھا کہ مقتدی نمازی جب التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک پہنچے تو فوراً اس کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں اس صورت و شکل کے ساتھ جو حدیث میں بیان کی گئی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں. سلام کا جواب دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں کتنے نمازی ہیں
جو السلام علیکہ ایھا النبیو کہنے کے بعد ان کا ذہن چلا جاتا ہے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. کتنے نمازی ہیں؟ انگلیوں پہ گننے سے ملیں گے. ایسے لوگ کتنے ہیں جو پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور خیال تک ان کو نہیں آتا. حضرت فرماتے ہیں کہ نماز وہی ہے کہ جہاں نمازی نے کہا السلام علیکہ ایھا النبیو، فوراً سے پیشتر اس کا ذہن ادھر منتقل ہو جانا چاہیے اور وہ یہ دیکھے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حجرے مبارک میں اور سلام سن رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ انداز حضرت کی جوابات کا تھا. مذہبی مسائل پر بہت سوالات آیا کرتے تھے. سوال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کی کیا سند ہے؟ آپ کے آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنے کی کیا سند ہے؟ پورا ایک ضخیم مقالہ تیار فرمایا حضرت نے کتاب قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پیش کی کہ نبی کے آثار و تبرکات کی کیا اہمیت اللہ کی نظر میں ہے. مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. آل موسیٰ اور آل ہارون کی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جو تبرکات تھے صندوق میں، اس صندوق کو فرشتے اپنے سر پر اٹھائے رکھتے تھے. حضرت نے اس آیت سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ برکت کی حاصل کرنا اس سے بالکل صحیح اور درست ہے. اور پھر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، ریش مبارک، جو بھی کسی کے پاس تبرک موجود ہے ان سب کا ذکر فرمایا. عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں موجود تھے آثار شریف. اور کسی کو مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کو پیالے میں پانی لے کر کے بھیج دیا کرتا تھا، وہ منہ مبارک اس میں ڈال کر کے وہ واپس کرتے تھے اور اس کو پینے سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی. پھر عہد تابعین میں منہ مبارک کی موجودگی ثابت فرمائی حضرت نے. جن لوگوں کے پاس موجود تھے منہ مبارک، حضرت ابن سیرین کا قول نقل فرمایا کہ حضرت ابن سیرین فرماتے تھے کہ اگر کہیں منہ مبارک کی انہوں نے زیارت کی تھی، وہ فرماتے تھے کاش کہ اس میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتا تو دنیا جہان کی دولت سے بہتر ہوتا. اور پھر حضرت والا نے اس کے بعد کے دور میں بھی منہ مبارک کی موجودگی دکھائی ہے، ثابت کی ہے کہ منہ مبارک موجود تھا. کسی نواب صاحب کے پاس کوئی منہ مبارک لے کر کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ میں بیچنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ اصلی ہے کہ نہیں، اصلی ہے یا نقلی ہے کیسے معلوم ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بیچنے والے نے کہ اس کے اصلی اور نقلی ہونے کا ابھی امتحان کر لیجیے آپ میرے سامنے. ایک جلتی ہوئی انگیٹھی منگوائیے، یعنی کوئلہ جس میں جلتا ہوا ہو وہ منگوایا گیا. انہوں نے منہ مبارک ڈبے سے نکال کر کے آگ کے اوپر رکھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ شریف جلے نہیں، محفوظ رہے. کہا یہ صداقت کی علامت ہے. اور ایک عہد میں ایک اور صاحب لائے کسی رئیس کے پاس اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اصلی منہ مبارک ہے اور اس کی صداقت کے لیے ہم اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں. تو منہ مبارک کو کھول کر کے دھوپ میں رکھا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادل نے آ کر کے سایہ کر دیا. بادل نے سایہ کیا، معلوم ہوا یہ اصلی ہے. تو حضرت نے آثار شریفہ، منہ مبارک اور رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، اس کی اہمیت، عظمت، اس کا استبراک سب کا ذکر فرمایا ہے. تو حضرت شاہ بدر الدین قادری قدس اللہ سرہ العزیز اہل دل تھے، اہل دل تھے. اور جو خانقاہوں میں بیٹھ کر کے رہ کر کے تربیت حاصل کرتا ہے کبر و غرور سے دور ہوا کرتا ہے. ہوتا ہے کبر و غرور سے
دور ہوا کرتا ہے۔ حضرت کو ایک مرتبہ لوگوں نے ایک سوال کیا کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے اور آپ کا کیا عمل ہے؟ وہ تو مسئلہ معلوم ہے علماء، آپ کا کیا عمل ہے اس بارے میں؟ تو مسئلے کا جواب دینے کے بعد حضرت نے لکھا، آپ مجھ سے میرا عمل کیا پوچھتے ہیں؟ میں کیا، میرا عمل کیا؟ میں نہ عالم ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ مفتی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک گناہگار مسلمان ہوں۔ وہی کرے گا تواضع و انکسار جو اپنا دل درست کیے ہوئے ہوا کرتا ہے، وہی تواضع و انکسار کرتا ہے۔ انکسار و تواضع کا وہ عالم تھا کہ خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ان کا سامان سر پر رکھ کر کے۔ آج کا مرید کرے گا؟ جو عالم ہو، اچھا مرید ہو، خلیفہ ہو، وہ تو نہیں کرے گا، بولے کہاں لگا دیا ہم کو، اپنے پیچھے پیچھے دوڑاتے رہتے ہیں۔ خواجہ صاحب سامان سر پر رکھ کر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ وہ بات اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی کا دل درست ہو جایا کرتا ہے۔ کہا ایک گاؤں میں ایک صاحب کچھ علماء پہنچے، بیچارے گاؤں کے جو شاہ صاحب تھے انہوں نے اپنے خانقاہ میں ٹھہرایا، ان کو خاطر مدارات کی، پھر وہ رات میں مغرب کی نماز پڑھی لوگوں نے شاہ صاحب کے پیچھے۔ اب سنیے گا، دلچسپ ہے۔ شاہ صاحب نے نماز پڑھائی تو نماز میں ظاہر ہے کہ وہ قاری نہیں تھے، تجوید نہیں جانتے تھے، تو نماز کے بعد وہ علماء جو تھے انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے قرآن صحیح نہیں پڑھا ہے۔ آپ فارسی کا مقولہ جانتے ہیں، مولوی عام باشد کے چپ نہ شود۔ میں نے تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیا ہے، تب تھوڑا سا بدل دیا ہے، مولوی عام باشد کہ کم نہ خورد۔ تو وہ چپ رہے نہیں، انہوں نے فوراً اعتراض کیا، تو شاہ صاحب بولے ہاں کیا کیجئے گا مولانا، میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ تو جب آدمی کہیں پر سرنڈر کر جاتا ہے تو مخاطب بھی چپ ہو جاتا ہے، اور جہاں بحث مباحثہ کرتا ہے تو پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ وہ شاہ صاحب چپ ہو گئے، سرنڈر کر گئے، میں جاہل آدمی۔ رات گزری، صبح علماء کرام نے کہا کہ ہم لوگ ذرا دریا پر جانا چاہتے ہیں غسل کرنے کے لیے۔ تو شاہ صاحب نے کہا آپ لوگ یہیں نہا لیجیے، یہاں پانی موجود ہے۔ کہا نہیں، دریا میں نہانے کا لطف کچھ اور ہے، نہا کر کے ابھی آتے ہیں۔ کہا کہ آپ لوگ تشریف لائیے، یہاں پر ناشتہ تیار ہے، کرا رہا ہوں میں۔ اس کے بعد وہ لوگ گئے تو بہت دیر ہو گئی۔ اب بیچارے شاہ صاحب گھبرانے لگے کہ جنگل میں ہے دریا، پتہ نہیں کچھ حادثہ ہو گیا، کیا ہوا۔ آخر بیچارے اپنی خانقاہ سے نکلے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ تمام علماء کمر پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کنارے میں ایک شیر بیٹھا ہوا ان کے کپڑوں کے پاس۔ اب وہ پانی میں کانپ رہے ہیں۔ یہ گئے نزدیک، انہوں نے اس کو شیر کو ہوش کیا، وہ اٹھ کر کے جنگل میں چلا گیا۔ تو یہ لوگ ہانپتے کانپتے دریا سے نکلے، کہنے لگے ارے حضرت کیا بتائیں، وہ کمبخت آ کر کے کپڑوں ہی کے پاس بیٹھ گیا ہے ہمارے۔ ہم لوگوں نے اتنا بھگانے کی کوشش کی، وہ بھاگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، مگر آپ نے کیا ایسا کر دیا کہ وہ بھاگ گیا فوراً؟ آپ نے ایسا کیا کر دیا؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ مولانا آپ لوگوں نے مدرسے میں بیٹھ کر کے زبان سیدھی کی ہے اپنی، اور میں نے خانقاہ میں بیٹھ کر کے اپنا دل سیدھا کیا ہے۔ تو دل کی آواز سن لی اس نے۔ تو یہاں سارا مسئلہ اسی کا ہے، اسی دل کا ہے، اور دل ہی کی کجی اور خرابی کی وجہ سے ایک کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف کچھ بولتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے شان کے خلاف کچھ بولتا ہے۔ یہ سب دل کی کجی ہے اور سب گمراہی کی علامتیں ہیں۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا، اسی مہینے میں سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، وصال ان کا، کہتے ہیں کہ زہر سے شہادت ہوئی۔ تو یہ 29 صفر کو، اب پھلواری شریف میں 29 صفر کو کی شب میں امام حسن علیہ السلام کا عرس ہوتا ہے۔
عرس ہوتا ہے. اتنا عرس کرتے ہیں پھلواری کے لوگ کہ اس کے بعد بھی دیوبندی ہیں. عجیب لطیفہ ہے یہ. اتنے عرس کرنے کے بعد سال بھر عرسی عرس ہے. مولا کائنات کا عرس، امام حسن کا عرس، امام حسین کا عرس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 موقع پر عرس، 2 ربیع الاول کو عرس، 12 ربیع الاول کو عرس، شب 27 رجب کو عرس. اتنا عرس ہے کہ عرس شب 27 کا عرس حضرت فیاض المسلمین نے متعین کیا کہ آج ہی کی رات میں معراج ہوئی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آج عرس ہونا چاہیے. تو قل ہوتا ہے، سما ہوتا ہے، اور پورے خانقاہ میں چراغاں ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ چراغاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ معراج ہوئی تھی آپ کو، معراج کی خوشی میں، تو وہ اب تک ہوتا ہے. تو اتنے سارے اعراض جو ہیں اضافہ ہوتے چلے گئے ہیں اور بہت سے ہوتے رہتے ہیں. اور ہمیشہ ہم لوگوں کو 2-3 مہینے کے لیے خانقاہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. اسے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو موجود سب کام چھوڑ کر کے، موٹا موٹا لفافہ چھوڑ کر کے، میں صاف صاف کہہ دوں آپ کو، موٹے موٹے لفافے چھوڑ کر کے 11 تاریخ زیارت کا دن ہے. خانقاہ کا آدمی جو خدمت کرتا ہے باہر نہیں نکل سکتا ہے. اس تاریخ کو موجود رہنا ہے. اس کو سب قربان کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے سائے میں ہیں. وہ تو زلف نبوی ہے، وہاں زلف نبوی کے سائے میں ہے. اور زلف نبوی کے سائے میں جو آ گیا تو اللہ کے سائے میں آ گیا. زلف نبوی وہ ذل اللہ ہے ہمارے لیے، اس سائے میں آ گیا. ہر دشمن سے محفوظ ہے، ہر دشمن سے حفاظت ہے، ہر بلا سے حفاظت ہے. اور جب الہی دعا کرتے ہیں ہم تو ایسے ہی دعا کرتے ہیں، الہی تو بگردانی بلارا، الہی تو بگردانی بلارا، ضیافتہا نگہداری تمہارا، بحق ہر دوگے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اشارہ ہے، بحق ہر دوگے سوئے محمد، زبوں گرداں زبردستان مارا، زبوں گرداں زبردستان مارا. تو معاملہ کچھ نہیں ہے. سب اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑیے، حالات زمانے کی دیکھیے، زمانہ آپ کو کہاں پہنچا رہا ہے، اور آپ اپنی منڈلی کے اندر بند ہو کر کے ایک دوسرے کو فتوے دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ایک مشہور لطیفہ ہے، اب بہار میں یہ سب زیادہ ہو رہا ہے، بہار سے باہر بھی ہوتا ہے لیکن بہار میں کم نہیں ہے. آپ کے بہار کے لوگوں کا حال یہی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچتے رہتے ہیں. تو آپ کم سے کم حالات کا اندازہ لگائیے کہ آپ کہاں پر ہیں، کل کہاں پر تھے، ابھی کہاں پر ہیں، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کی صفوں میں انتشار ہے، آپ کی صفوں کے انتشار کا فائدہ دشمنوں کو ہو رہا ہے. آپ کی صفوں کے انتشار کا فائدہ یہود و نصارہ کو ہو رہا ہے. آپ کی صفیں وہ صف ہوتی جس کو قرآن نے سورہ صف میں فرمایا ہے کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کی صف ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ کی صفوں میں اتنے ٹکڑے ہیں، آپ کی جماعت میں اتنے ٹکڑے ہیں کہ ان ٹکڑوں کو آپ گننا بھی مشکل ہے کہ کون کیا ہے. ایک کتاب آ گئی سعودیہ سے، اس میں لکھا ہوا تھا، وہ کتاب تھی تبلیغی جماعت کے خلاف، التبلیغیت و عقائدها، الدیوبندیت و عقائدها. باقاعدہ عربی میں اس کا اردو ترجمہ بھی آیا تو میں نے ایک صاحب کو دیا جو ہمیں کہ لیجیے اس کو پڑھیے گا. یہ ہم لوگوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ ہی کے مسلک والوں کی لکھی ہوئی ہے. کل آپ ہمیں بدعتی کہتے تھے، آج کوئی اور آپ کو بدعتی کہہ رہا ہے. اس میں ان لوگوں کو بدعتی قرار دیا. تو ہم نے کہا کہ کل آپ ہمیں بدعتی کہتے تھے، آج آپ کو کوئی بدعتی کہہ رہا ہے. تو کوئی کسی کو کچھ کہے گا تو اللہ اس کے پیچھے پھر ایک دشمن لگایا تھا، اس کو کہہ رہا تو معلوم ہوا کہ مسلک کا کوئی ٹھو ٹھکانا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے.
ہر طرف مشرک ہیں، ہر طرف بدعتی ہیں، ہر طرف کافر ہیں، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اٹھا کر کے طاق پر رکھ دیجئے، اس کلمے کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور زبان کی اتنی اہمیت، زبان کی اتنی اہمیت، زبان سے طلاق دے دیا تجھ کو یہ نکل گیا تو بندوق کی گولی کی طرح وہ لگ گیا جا کر کے۔ زبان سے غلام کو کہہ دیا جا تو آزاد ہے تو وہ آزاد ہو گیا، اب ہزار مرتبہ انکار کر دے۔ زبان سے لڑکے نے کہہ دیا ہاں میں نے قبول کیا تو اس کا نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد ہزار بار وہ انکار کرے ہو چکا۔ تو زبان کی یہ شریعت نے یہ اہمیت زبان کو دی ہے۔ تو اب زبان سے کلمہ پڑھیے، کلمہ شہادت پڑھیے، ایمان مفضل پڑھیے، یہ کچھ کافی نہیں اس زمانے میں جب تک ان لوگوں کی جماعتوں سے وابستگی نے اختیار کر لیجئے۔ مجھے تو وہ آیت کریمہ یاد آتی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی مذہب کی پیروی نہ کرنا شروع کیجئے، اسی وقت تک خوش ہوں گے۔ تو کب تک چلے گا؟ کلمے کو بلند کیجئے۔ اعلاء کلمت الحق دین کا ایک اہم کام ہے۔ یہ اعلاء کلمت الحق جب ہوگا، سب اس کلمے کو بلند کرنے میں لگیں گے تو آپ بلند ہوں گے، ہم بلند ہوں گے۔ ہماری اور آپ کی عزت اسی کلمہ شریفہ میں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا کلمہ ہے جس کی جڑیں زمین تک گہری ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کلمے کے ساتھ قائم رکھے، اس کلمے کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، اس کلمے کے سانچے میں ہماری زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہماری موت ہو۔ یہ کلمہ ایک دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا دونوں دعویٰ و دلیل اس کے سامنے ہے۔ اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد، بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے اور دوسری صحاح کی احادیث ہے کہ سب سے آخر میں لوگوں کی شفاعت کرنے کے بعد اپنی امت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں کے حق میں شفاعت کی اجازت دے جنہوں نے زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے دے گا۔ آخر میں وہ نکالے جائیں گے جو کبھی کہا ہوگا، کبھی کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، شفاعت آپ کی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شفاعت کبریٰ بھی عطا فرمائے، نصیب فرمائے، اور ہمیں دین حق پر قائم رکھے، اور ہمیں دین کے لیے دین کو جھگڑے کی بنیاد نہ بنانے میں ہمیں نہ ملوث کرے۔ جو لڑتے ہیں قیامت کے دن حساب دیں گے، ہم نہیں لڑتے۔ ہم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا کسی کو، ہم کلمہ خیر کہنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، امت پر کے لیے یسروا ولا تعسروا پر عمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ تم امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر قائم رکھے، اس ادارے کی خدمات کو جاری رکھے، صاحب عرس کے فیوز و برکات کو جاری ساری رکھے، اور ہم تمام لوگ اپنے اپنے دلوں میں محبت اور ہمدردی پیدا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ہمیں ان سے محبت ہے اور ہمیں ان کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ محبت ہمیں ہے تو ہمیں ان کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ دعوی محبت بغیر اطاعت کے قابل قبول نہیں ہے، اور عشق تو بڑی چیز ہے، وہ صحابہ کرام کرتے تھے۔ رسول اللہ سے عشق تو بڑی چیز ہے۔ اس شاق کی جماعت میں صحابہ کرام ملیں گے، اور اس شاق کی جماعت میں
عشق کرنا آسان کام نہیں ہے. تو عشق کا دعویٰ کرنا، اسٹیج پر اچھل اچھل کر کے عشق کا دعویٰ کرنا کچھ نہیں ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عشق مکمل ہے. کون عاشق رسول ہے صحیح معنوں میں؟ اچھا، بہت لمبی لمبی تقریر کرنے سے بھی کوئی عاشق رسول نہیں ہوتا. وہ عاشق رسول ہونے کے لیے سنت نبوی میں اس کو ڈھل جانا چاہیے، اس کو سنت نبوی میں ڈھل جانا چاہیے، اور اس کو اس آئینے میں دیکھتے رہنا چاہیے. روئے محبوب ہی تو نہ تھا آئینہ، روئے محبوب ہی تو نہ تھا آئینہ، دل بھی پہلو میں ہے ایک چھپا آئینہ. اپنا باطن بھی ظاہر ہو جس میں ذرا، اپنا باطن بھی ظاہر ہو جس میں ذرا، ڈھونڈ کر ایسا لائیں نیا آئینہ. جھانکیے دل میں جب، جھانکیے دل میں جب، جانیے خود کو جب جھانکیے دل میں بھی، جانیے خود کو جب جھانکیے دل میں بھی، اس سے بہتر نہیں حق نما آئینہ، اس سے بہتر نہیں حق نما آئینہ. وہ زباں آپ کی یہ عمل آپ کا، وہ زباں آپ کی یہ عمل آپ کا، دیکھ کر بولیے ایک ذرا آئینہ. والحمدللہ رب العالمین.